الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتکم علی محزرۃ لدعائکم ومرضاۃ لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو، بروز جمعہ پڑھو درود پر ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک پر، نہ ہوئے حشر تلک بھی پر آور حاجت کے باعث یہ ہے درود کے دن ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو۔ دعا کے ساتھ درود پاک نہ پڑھا جائے تو قیامت تک بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ دعا درود پاک کی صدقے ہی قبول کی جاتی ہے۔ درود پاک کی یہ عزت و برکت روایات سے ثابت ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان بما تعملون بصیر، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، ہم نے پارہ 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 110 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت مقدسہ میں بنیادی طور پر ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ابتدائی 2 حکم ہے کہ نماز بھی قائم کرنی ہے، چونکہ یہ دونوں ہی بہت اہم عبادات میں سے ہیں، ایک زکوٰۃ اور ایک نماز، اس لیے ان کا الگ الگ ذکر ہوا۔ پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اپنی جانوں کے لیے جو تم بھلائی کرو گے یعنی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزے، نفلی عبادات، تلاوت قرآن کریم، درود پاک، الغرض جو تم نیک اعمال کرو گے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، جب روز قیامت اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگے سب کو اپنے اپنے سامنے موجود پالو گے۔ اللہ اکبر، نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں وہ بندہ تو نظر آ رہا ہے کہ اب کھڑا ہے، پھر رکوع کیا، پھر سجدے میں گیا، یعنی ہم نماز کو دیکھ سکتے ہیں، نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر سجدے میں گیا، یعنی ہم نمازی کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ کمال یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل میں دی جاتی ہے اور وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتی ہے، اور روز قیامت بھی ہمارے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، کہ نمازی کی نماز نظر، رکوع کا، پھر سجدے میں گیا، یہ سب کچھ تو ہم رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی نماز نہیں دے۔ ہم نیکی تو ہماری نیکی بھی اسی طرح دے دی جاتی ہے، تو اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کی جاتی ہے۔ ہمارے نیک اعمال میں کمال یہ ہے کہ ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے، وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتی ہے، اور روز قیامت بھی ہمارے نیک اعمال میں ہمیں خوبصورت شکل ہی میں ملے گی۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو نماز اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے۔ ابھی جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے
سردی شدید ہوتی ہے، اس کے باوجود جو اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو ادا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے ہم اچھے انداز سے وضو کریں، پھر تلاوت قرآن کریں، نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم کتنے زیادہ مقبول ہوں گے۔ اس کے قیام، خشوع و خضوع، رکوع، سجود یعنی سجدے وغیرہ کے اندر اطمینان کریں اور ان کو پورے کریں۔ نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی نکلتی ہے کہ اللہ پاک تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جو شخص بے وقت نماز ادا کرے، وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھے، اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع و خضوع، رکوع و سجود کو پورا نہ کرے، تو وہ نماز سے سیاہ تاریک یعنی کہ بلیک کپڑے کے اندر، سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے، تو یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ ایک انداز سے کر لے، وہ اللہ رب دعا کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اس نے مجھے اطمینان سے کیا، تو بھی اس کو اچھے انداز سے اپنی نعمتوں سے نواز۔ رہا اگر کوئی جلد بازی کے اندر رکوع پیچھے چھوڑتے وضو کے اندر اگر بھی اس کے لیے ہے، جیسے سیاہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اندھیری یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے تو بھی اسے ضائع کر۔ آج یہ دنیا کے اندر جہاں تک آتا ہے وہ اس نوا دیتا ہے، پھٹے کر اس اوپر اللہ یہ ایک نماز تو پڑھے لیکن اس کے ارکان کے پڑھے لیکن اس کے مسائل نہ سیکھے۔ آج کل ہمارے عام ہے، ہم لوگ عام جب اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز نورانی بن کر آسمانوں کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر نماز اچھے طریقے سے نہ پڑھے تو وہی نماز سیاہ بن کر جاتی ہے۔ میرا محترم عزیز بھائیو دوستو، اس سے ہمیں گویا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی بقیہ صورتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی یاد کریں، کسی اور سورت کی بھی تلاوت کیا کریں۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھے بھی نہیں، اگلے سجدے میں چلے گئے، جو کہ سراسر نماز کو باطل کر دینے والی حرکت ہے۔ یعنی ایک سجدہ کیا، دوسرا ابھی کمر سیدھی کرنے سے پہلے ہی دوسرے میں چلے گئے۔ ایک دیہاتی کے دور میں مسجد میں آیا، آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ستون کے ساتھ ٹیک مبارک لگائی ہوئی، تو اس شخص نے، دیہاتی نے، گاؤں کے رہنے والے نے نماز ادا کی۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے لیے گیا، ہاتھ ملانے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ گیا، نماز پڑھی، دوبارہ آیا، سرکار نے یہی الفاظ پھر سے دہرائے قم فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 2 یا 3 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لٹایا۔ اب کی بار وہ آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے رکوع و سجود کو پورا کیا۔ یعنی نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، سردیوں کا موسم اس کے اندر بھی نماز ہے، گرمیوں کا موسم ہے اس کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے۔ اب ایک فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے،
ہم لوگ کر لیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے بعد جلد بازی کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی محمد صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جو وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع اور سجود کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اس پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ قربان جائیے، روٹین کے اندر شامل کر لیجیے، پہلے تلاوت فرمائیے اپنے بچے اگر اکیلے ہیں تو اکیلے تو لازمی کریں، اس کو پڑھ کے رات کو سوتا ہے تو کل بروز قیامت جیسے ایک ماں سے بچہ کوئی چیز لینے کے لیے ضد کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضد کرے گی کہ مولا اس نے مجھے پڑھا، آج تو اس کو بخش دے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت پھر اس صورت کے ضد کرنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہو میری ٹوٹی پھوٹی نماز خدا قبول، جن کو کہا شاہ نے میرے پھول، یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں سرکار علیہ وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانتی یعنی میرے پھول قرار دیا، فرمایا یہ اللہ پاک ان کے صدقے میری ٹوٹی پھوٹی نماز، اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاج کی حالت میں ہوگا، تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدعب نہارک، اللہ اکبر، میں وہ ہوں جسے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا، دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اب بندہ سمجھ جائے گا، کہے گا لعلک القرآن، شاید تم قرآن ہو۔ اب قرآن کریم فرقان حمید جو اس وقت اس بندے کے ہاتھ تھام لے گا اور اللہ پاک سے انعام دلوائے گا۔ قربان جائیے، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے، جس سے وہ اپنے معاملات کو کہے گا اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے اپنے کام میں اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا، آج اسے اجر عطا فرما۔ قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اللہ رب العزت قرآن کریم سے فرمائے گا حل ردیدہ، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کہے گا یا رب اس سے اجر عطا فرما، یعنی عطا کر دی جائے گی۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا حل ردیدہ، اے قرآن کیا تو راضی؟ کیا قرآن کریم فرقان حمید کہے گا ہاں یا رب عز و جل میں راضی ہوں۔ تلاوت کا جذبہ، عطا یا الہی، معاف فرما میری خطا یا الہی۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو پیارے، پتہ چلا کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم روز قیامت اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اسے انتہائی خوبصورت شکل اور صورت میں ملے گا اور اس کی شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ مزید ایک اور روایت سنیے، حضرت عمر بن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبوؤں کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو اور بہت خوشبو
دار بھی، مگر میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال اور تمہاری سیرت بہت پیاری تھی، میں تمہارے نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، یعنی تمہیں خواہشات سے روکے رکھا، تمہیں نیکیوں میں مصروف رکھا، آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے نیک اعمال۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، اور اپنی جانوں کے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ رب العزت کے یہاں پاؤ گے۔ پتہ چلا جب ہم جو بھی نیکیاں کریں گے روز قیامت یوں انتہائی خوبصورت میں انہیں اپنے سامنے پائیں گے، پھر ہمارے نیک اعمال ہماری شفاعت کریں گے، اللہ اکبر، اللہ پاک سے انعام دلوائیں گے اور جنت میں بھی پہنچا دیں گے۔ الحمدللہ، رجب شریف کی آمد ہے۔ رجب برکت، عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجب شریف کا مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں ہمیں خشوع و خضوع عطا فرما اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، اس کی راتوں میں عبادت کرنا نصیب فرما۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اور رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹ لو۔ اللہ اکبر، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، براعت دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا۔ دیکھیے بالکل سادہ سی مثال ہے، جو بچہ اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، جاتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ڈگری اس کو ہی ملتی ہے۔ جو اسکول ہی نہ جائے اور محنت بھی نہ کرے، اب ایسا تو ہوتا نہیں کہ ایک استاد ماسٹر صاحب اس کے پاس آئے اور اس کو کوئی ڈگری دے دے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے کہ آخرت کمائیں گے تو ہی آخرت میں کوئی اجر حقدار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کیسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف کون ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ پاک سے جنت کی تمنا رکھے۔ یعنی خواہشات اپنی پوری کرنی ہے اور ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ رب العزت سے جنت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہے تو پھر اس کو چاہیے نا کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، والدین کے حقوق پورے کرے، بال بچوں کے حقوق پورے کرے۔ اور علماء کرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں مصروف رہتا ہے اور جنت کی تمنا بھی کرتا رہتا ہے، وہ خشکی پر کشتی چلانے کی تمنا جیسا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ صحرا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اب وہ بندہ وہاں پہ اگر کشتی پانی والی چلائے تو اس کو بندہ بے وقوف ہی کہیں گے۔ ظاہر ہے خشکی پر کشتی نہیں چلتی،
کشتی دریا میں چلتی ہے، یہ گناہ کا انجام جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں گناہ والے عمل کو چھوڑ کر جنت والے اعمال یعنی نیکیاں کرنی ہیں۔ ایک شہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخر میں جو بھی اجنبی آدمی اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اس کا بڑا زوردار استقبال کرتے اور نعرے لگاتے، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، پھر اسے 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بنا لیتے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کہہ کر اسے اپنے لیے منتخب کر لیتے، اپنا حاکم بنا لیتے۔ چنانچہ ایک دن دور دراز کے علاقے سے ایک نوجوان اس شہر میں داخل ہوا۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اسے شہر میں لے گئے، وہاں بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ نوجوان کو کچھ سکون ملا تو اس نے پوچھا، مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھے اس کا کیا کیا؟ لوگوں نے کہا، سال کے آخر میں اس شہر میں پہلی مرتبہ داخل ہونے والے اجنبی انسان کو ہم صرف 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے، اور سال گزرنے کے بعد جہاں اگر وہ بھوک پیاس سے نہ مرے تو وہاں کے سانپ، بچھو اور درندے اس کو مارتا، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں پر آپ ہر بادشاہ کو 1 سال کے بعد چھوڑ کر آتے ہیں۔ لوگ اسے وہاں لے گئے۔ اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنی 1 سال کی بادشاہت میں اس شہر میں اچھے کام کیے، لوگ ہر طرح کا آرام پہنچایا، وہاں شہر سے لے کر اسی جنگل تک ایک خوبصورت سڑک تیار کروائی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس کے محل سے لے کے اس ویران جنگل تک ایک نیاب روڈ کا انتظام کروایا۔ اس جنگل کے اندر ہر طرح کی سہولت کو مہیا کیا گیا، آرام دہ گھروں کی تعمیرات کی گئی۔ اسی طرح اس کے کناروں پر بہت سارے کھانے پینے کی دکانیں آباد کی گئی، پھلوں کے درخت لگائے گئے، 2 دروازے سے لوگوں کو لا کر یہاں بسا دیا گیا۔ اس کے کناروں پر بہت سارے کھانے پینے کی دکانیں آباد کی گئی، پھلوں کے درخت لگائے گئے، دور دراز کے علاقوں سے عوام کو بلا کر یہاں آباد کیا گیا۔ وہ جنگل جیسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے، شہر بن چکا تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آنے لگے۔ جب اس کی بادشاہت کا 1 سال مکمل ہوا تو اس نے کہا، مجھے بھی وہاں چھوڑاؤ جہاں تم لوگ دوسرے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا، آج سے آپ ہمارے مستقل بادشاہ ہیں۔ اللہ قربان جائیے، ہم وہاں ان بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے، خوشحال زندگی پا کر بعد کی زندگی کو بلا دیتے تھے۔ انہیں وہاں بھی جانا ہے جہاں کوئی انسان نہیں ہے، سانپ، بچھو اور درندوں کا ٹھکانہ ہے، جبکہ آپ اپنی 1 سالہ بادشاہت میں بعد کی زندگی کو نہیں بھولے اور اس کے لیے پہلے ہی سارے انتظامات کر لیے۔ آپ عقل مند اور دور اندیش انسان ہیں، اس لیے اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فتح لہ باب من خیر، یعنی جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے، فَلْيَنْتَهِزْهُ، تو اسے چاہیے کہ لپک کر بھلائی کے اس دروازے میں داخل ہو جائے۔ جانتا کہ یہ دروازہ اس کے لیے کب بند کر دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، ابھی ہم زندہ ہیں، یہ بھلائی کا دروازہ، یہ ایک زندگی جو ہمارے پاس نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یہ ایک بھلائی کرنے کا دروازہ ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ ہمیں نیکی کی دعوت دی گئی ہے، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ دل میں نیکی کا خیال آ گیا، یہ بھی بھلائی کا دروازہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ لپک کر اس دروازے میں داخل ہو جائیں، یعنی فوراً سے پہلے نیکی کر ڈالیں، کچھ دیر بعد کل پرسوں پر نہ ڈالیں، کیا خبر کب یہ توفیق چھن جائے۔
یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے اور قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کہ عبادات میں سب سے پہلا اور اہم کام کیا ہے، وہ ہمیں ضرور بضرور کرا ہے، یعنی کہ عبادات کے اندر سب سے پہلے جو بندے نے دیکھنا ہوتا ہے، ایک مومن شخص نے دیکھنا ہوتا ہے، وہ فرائض کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرنا ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنے اور عبادات گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں، مثلا 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کریں، زکوٰۃ جو ہے یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ادا کیا کریں، روزوں تو وہ جلد از کر لیں، کسی کے 2 4 کسی رجب شریف کے اندر روزوں کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، روایات میں آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی روز ذہن نصیب اللہ پاک اس کی خوب برکتوں سے مرین، اگر اپنا ہم ذہن بنا لیں نیکیوں کی ہرس ہزاروں نیکیاں کما سکتے۔ مثال کے طور پر سچی توبہ ایک آسان نیکی ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، سچی توبہ کی صرف 3 اب بندے نے توبہ کرنی ہے، صرف کانوں کو ہاتھ لگوس کر لینے سے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں، جیسے کہ نماز ادا کرنی ہے، اس سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے کون سی شرطیں ہیں وہ پائی جانی ضروری ہے، پھر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر سچی توبہ کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، یا کوئی ایسا فعل کر لیا اس سے توبہ کرنی ہے، اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اس پر شرمندہ ہونا، جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو جانا، نادم ہونا، اور نمبر 2، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ یہ میں نے گناہ کیا تھا، اس پر میں نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اور نہ کرنے کا آئندہ پکا عزم بھی کرتا ہوں، ارادہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما کہ میں آئندہ یہ جو گناہ کیا تھا اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں، اور آئندہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو نہیں کروں گا۔ نمبر 3، اس گناہ کی تلافی کرے، یعنی نماز قضا کی ہیں تو ان کو ادا کرے، اب حساب لگائے کہ میری زندگی کے 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 40 سالوں کے اندر میں نے اتنے سال نماز پڑھی ہے، اتنے سال نہیں پڑھی ہوگی، اتنی نمازیں میری رہ گئی ہوں گی، ان کا حساب لگائے، حساب لگانے کے بعد ان کو روزانہ کی بیس پہ ڈیوائیڈ کر لے کہ میں اتنی پڑھوں گا تو انشاءاللہ الکریم صاحب ترتیب ہو جاؤں گا، یعنی نماز مکمل پڑھنے والا بن جاؤں گا۔ کسی مسلمان کو معافی مانگے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور جتنی دیر بندہ معاف نہ کرے اتنی دیر معافی نہیں ملتی۔ کسی کا قرض دبا لیا تو واپس کرے اور معافی بھی مانگے۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، آج ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اول تو ہم نے یہ بھرپور کوشش کرنی ہے کہ گناہ کا خیال بھی دل سے نکل ہی جائے، اللہ اکبر، خیال دل میں آئے ہی نہ، پھر اگر کوئی گناہ ہو ہی اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کم از کم ایک بہتر یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل پڑھیں، پھر چند منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر و آخرت کو یاد کیا کریں، کیا مولا کریم اس دنیا فانی کے اندر رہ کے میں نے بہت گناہ ہے، کرم فرما، مجھے میرے گناہوں سے باز رکھ، مجھے سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے بن پڑے تو رو رو کر اللہ پاک کے حضور توبہ کرنے کی عادت بنائیے، اور اس کو اپنے روزانہ کے جدول، اپنے تمام تر معاملات کے اندر شامل کر لیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے اتنے ٹائم کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا فلاں شخصیت، فلاں عہدے والا ہمیں ٹائم دے رہا، تو ہم لوگ باقی اپنا عزیز جیسے مرضی بلاتا رہے، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے ٹائم دیا ہے،
اس کے پاس جانا ہے، اس کی بات سننی ہے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی دعاؤں کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن تو دنیا جہاں کو گناہوں سے بھر دے، پھر میری طرف توبہ کے لیے آ، تو مجھے تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ اللہ رب العزت 70 موت سے زیادہ محبت انسان سے کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر بھولے سے گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ ہو جائے، تو اس پر سچی توبہ کرے۔ اللہ رب العزت بخشنے والا، مہربان ہے۔ انشاءاللہ الکریم گناہ معاف بھی ہوتے رہیں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو توبہ کی برکت سے دنیا و آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی، اللہ پاک کا پیارا بندہ بھی بنیں گے، اور دنیا جہاں میں کامیابیوں کامرانیاں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں دوستو، اللہ پاک کا ذکر کرنا عبادت ہے کہ اسے تھوڑی سی توجہ سے کسی بھی وقت انجام دے سکتا ہے بندہ۔ اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو، تو اللہ پاک کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ میرے محترم، اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی عادت بنا لیجیے۔ 100 مرتبہ پڑھیے، سبحان اللہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ حدیث پاک کے مطابق جو صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور 100 حج کرنے والے کی طرح ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت بنائے۔ روایات میں ہے جو بندہ دن یا رات کسی بھی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس کی جگہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قربان جائیں، بندہ ہو جائے گا۔ ہے تو بہت آسان مگر ان پر عمل کر بہت کم ہے۔ کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے تو یہ زبان پر 150 ہے، جبکہ میزان میں 1500 ہے۔ پھر جب وہ اپنے بستر کی طرف آئے تو 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ زبان پر تو 100 ہیں جبکہ میزان میں 1000 ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ ایک شخص نے عرض کی کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ اگر بندہ 100 مرتبہ تسبیح فاطمہ تسبیح پڑھے یعنی یہ 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کے لیے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ میرے محترم عزیز بھائیو دوستو، قرآن کریم فرقان حمید اللہ پاک کا عطا کردہ ایسا عظیم ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم انعام ہے، جس کو دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اپنے پاس رکھنا سب نیکیوں کا کام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف اور میم 3 حرف ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، الف لام میم پڑھنے والے کو بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک آسان ترین نیکی درود پاک کی کثرت بھی ہے۔ درود پاک برکتیں لوٹنے، درجات بلند کروانے اور اللہ اور اس کے رسول کا قرب دلوانے کا ذریعہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں ملے وقت درود پاک کی کثرت کیجیے۔ ذکر و درود میں ہر گھڑی میری زبان رہے،
انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب۔ ایک مرتبہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ پاک تمہارے لیے ایک کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا۔ اور ایک نے یہ سن کر عرض کیا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے۔ قربان جائیں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان پڑھنے کا یا سننے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب بندے پہ ہے کہ اگر وہ نیکیاں کمانا چاہے تو کوئی ایسا نیک عمل یا ایسا حلیہ نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے، تو پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل فرما دیا؟ اس پر لوگوں کو حیرت ہوئی، چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل بتلائیے۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کیا بتلایا؟ جواب دیا، اور تو کوئی خاص مجھے معلوم کہ صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ، مگر اے اف، تیرے اف کا نہ حساب ہے نہ شمار۔ اللہ رب العزت سرکار کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عاجزی کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے بخشنے والے